پاکستان کے تناظر میں سول نافرمانی کی تاریخ محدود، لیکن پاکستان کے تناظر میں سول ڈس اوبیڈینس کی تاریخ محدود لیکن اہم واقعات پر مشتمل ہے، جہاں عوام یا سیاسی رہنماؤں نے غیر منصفانہ قوانین یا حکومتی اقدامات کے خلاف احتجاج کے لیے قانون کی خلاف ورزی کا پرامن طریقہ کار اختیار کیا۔ یہ مظاہرے زیادہ تر سیاسی یا معاشرتی تبدیلی کے مطالبے کے لیے کیے گئے۔ تحریک پاکستان سے قبل سول نافرمانی کی روایت۔ پاکستان کے قیام سے پہلے بر صغیر میں مہاتما گاندھی اور کانگریس پارٹی نے برطانوی راج کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلائیں، جیسے کہ نمک مارچ، جسے سالٹ مارچ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر مظاہرے ہیں۔ مسلم لیگ نے براہ راست سول نافرمانی کی تحریک تو نہیں چلائی، لیکن عدم تعاون اور پرامن احتجاج کی حکمت عملی اپنائی، خاص طور پر سن 1940 کے بعد کے سیاسی اقدامات میں۔ سن 1947 کے بعد سول نافرمانی کی تحریک۔ پاکستان کے قیام کے بعد سول نافرمانی کو زیادہ تر سیاسی اور معاشرتی مسائل پر زور ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کچھ اہم واقعات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سن 1971 مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں سول نافرمانی۔ 1970 کے عام انتخابات میں عوامی لیگ کی فتح کے باوجود اقتدار کی منتقلی نہ ہونے پر مشرقی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمان نے عوام کو ٹیکس نہ دینے اور سرکاری احکامات کی نافرمانی کا کہا۔ یہ تحریک آخرکار پاکستان کے دو لخت ہونے اور بنگلہ دیش کے وجود پر منتج ہوئی۔ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف پاکستان قومی تحریک کے دوران سول نافرمانی کا ایک اتحاد قائم ہوا، جسے PNA کہا گیا۔ اس کے کچھ پہلو دیکھتے ہیں۔ اس تحریک میں عوام کو حکومت کے اقدامات کی مخالفت کے لیے سڑکوں پر آنے کی ترغیب دی گئی اور ہڑتالوں کا اعلان بھی کیا گیا۔ پھر بات کرتے ہیں سال 2007-2009 کی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں وکلا کی تحریک۔ مشرف حکومت کے عدلیہ پر اقدامات کے خلاف وکلا اور سول سوسائٹی کی تحریک ایک بڑی مثال ہے۔ عوام نے ججز کی بحالی کے لیے سول نافرمانی کی شکل میں پرامن مظاہرے، ہڑتالیں اور دھرنے دیے۔ اس تحریک کے نتیجے میں عدلیہ بحال ہوئی اور اقتدار کا سورج جمہوریت کی طرف منتقل ہونے کا عمل تیز تر ہوا۔ پھر بات آتی ہے سال 2014 کی، جب عمران خان کی سول نافرمانی کی کال سامنے آئی۔ 2014 میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے نواز شریف حکومت کے خلاف دھرنا دیا اور سول نافرمانی کی کال دے دی۔ عمران خان نے عوام کو ٹیکس اور بجلی کے بل ادا نہ کرنے کی ترغیب دی، لیکن یہ مہم عوامی سطح پر زیادہ مقبول نہ ہو سکی۔ پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک محدود پیمانے پر کامیاب رہی، کیونکہ زیادہ تر عوام نے پرامن مخالفت کے بجائے روایتی احتجاج یعنی کہ پرتشدد احتجاج کو ترجیح دی۔ اس ساری سچویشن کے نتیجے میں یا اس دوران ممکنہ چیلنجز کیا رہے؟ پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریکیں اکثر عدم اتفاق اور عوامی شعور کی کمی کی وجہ سے کمزور رہیں۔ ایسے اقدامات کو اکثر حکومت کی سخت مزاحمت یا کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ مستقبل میں سول نافرمانی کی گنجائش ہے یا نہیں، یہ سوال آج کل خاص طور پر کافی قابل ذکر بھی ہے، اور اس پہ مختلف ڈیبیٹس بھی مختلف چینلز پہ اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سول نافرمانی ایک طاقتور آلہ ہو سکتا ہے اگر اسے پرامن، منظم اور وسیع عوامی حمایت کے ساتھ چلایا جائے۔ پاکستان جیسے معاشروں میں جہاں جمہوری اصول مکمل طور پر مستحکم نہیں، سول نافرمانی سماجی اور سیاسی تبدیلی لانے کے لیے ایک مؤثر طریقہ کار ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا استعمال ذمہ داری اور حکمت سے کیا جائے۔ ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ ممکنہ نتائج پہ اگر بات کی جائے تو پاکستان میں سول نافرمانی کی تاریخ محدود ہے، لیکن اہم مواقع پر سیاسی اور سماجی تبدیلی کا باعث بھی بنی ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی کو ہمیشہ عوامی سطح پر بڑی کامیابی نہیں ملی، لیکن اس نے حکومتوں اور طاقتور اداروں کو عوامی مسائل پر غور کرنے پر کم از کم مجبور تو کیا ہے۔ سول ڈس اوبیڈینس، سول نافرمانی تحریک ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں عوام کسی حکومت یا اتھارٹی کے غیر منصفانہ قوانین، جس کو وہ غیر منصفانہ سمجھتے ہوں، پالیسیز یا فیصلوں کے خلاف پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں۔ اس تحریک کا مقصد ظلم یا ناانصافی کو چیلنج کرنا اور مطلوبہ تبدیلی لانا ہوتا ہے، وہ بھی بغیر تشدد کا سہارا لیے۔ سول نافرمانی میں آخر ہوتا کیا ہے؟ پیسفل پروٹیسٹ یعنی کہ پرامن احتجاج، مظاہرے۔ مظاہرین اپنے حقوق اور مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ وہ تشدد یا انتشار کے بجائے اپنی موجودگی اور اتحاد کے ذریعے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ وائلیشن آف لاز، قوانین کی خلاف ورزی۔ لوگ ان قوانین کی دانستہ طور پر خلاف ورزی کرتے ہیں جنہیں وہ غیر منصفانہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیکس نہ دینا، بجلی یا گیس کے بل نہ جمع کروانا، یا پابندی والے علاقوں میں داخل ہو جانا۔
نان کمپلائنس ود آرڈرس یعنی سرکاری احکامات نہ ماننا، بالکل منع کر دینا کہ ہم کسی بھی قسم کے سرکاری احکامات نہیں مانیں گے۔ مظاہرین حکومت یا انتظامیہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، مثال کے طور پر ہڑتالیں کرتے ہیں یا سڑکوں کو بند کر دیتے ہیں۔ پھر بات آتی ہے اسٹرائکس کی۔ ملازمین اور مزدور کام چھوڑ کر حکومت یا اداروں کے خلاف اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں۔ یہ معیشت یا نظام پر دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ نان کوآپریشن یعنی کہ تعاون نہ کرنا، عوام حکومت یا اتھارٹی کے ساتھ تعاون بند کرنا بند کر دیتے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں کام نہ کرنا یا ان کے فراہم کردہ وسائل کا استعمال نہ کرنا۔ ماس ریزسٹنس، عوامی مزاحمت، ایک بڑی تعداد میں لوگ متحد ہو کر اپنے مطالبات کے حق میں نکلتے ہیں۔ یہ تحریک حکومتی پالیسیز پر عوامی دباؤ بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ اہم خصوصیات کیا ہوتی ہیں سول ڈس اوبیڈینس کی؟ پرامن طرز عمل ہونا چاہیے، سول نافرمانی میں تشدد یا طاقت کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ اس طرح کے احتجاج میں نہ کوئی تشدد ہوتا ہے یا نہ کوئی وائلنس ہوتا ہے، نہ آگ لگائی جاتی ہے، نہ گولی چلتی ہے۔ یہ اخلاقی طاقت پر مبنی ہوتی ہے جس کا مقصد مخالف فریق کی اصلاح یا ان پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے، نہ کہ تباہی۔ عوامی شعور بیدار کرنا، ایسی تحریک کا مقصد عوام میں شعور اجاگر کرنا اور ان کے مسائل کو دنیا کے سامنے لانا ہوتا ہے۔ اخلاقی جواز کیا ہوتا ہے سول ڈس اوبیڈینس کا؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ مظاہرین یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا موقف اخلاقی اور انصاف پر مبنی ہے۔ وسیع عوامی حمایت ملنا اس پورے احتجاج کو بہت بہت ضروری ہے۔ تحریک کامیاب ہی تب ہوتی ہے جب عوام کی بڑی تعداد اس میں شامل ہو، سڑکوں پہ نکلے اور پیسفل پروٹیسٹ کرے۔ ایک مثال ہے ماضی سے اگر لی جائے تو نمک مارچ، سالٹ مارچ، جس میں سن 1930 میں مہاتما گاندھی نے برطانوی حکومت کے خلاف یہ مارچ کیا تھا۔ نمک پر ٹیکس کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی۔ مشرقی پاکستان کی سول نافرمانی کی تحریک 1971، مشرقی پاکستان میں عوام نے شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں سول نافرمانی کی تحریک چلائی۔ عالمی تحریک کی بات کریں تو مارٹن لوتھر کنگ کی تحریک کو کون بھول سکتا ہے؟ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی تحریک برائے شہری حقوق، سول رائٹس موومنٹ۔ سول نافرمانی ایک طاقتور ہتھیار ہے جو عوام کو غیر منصفانہ نظام کے خلاف متحد ہونے کا موقع دیتا ہے، اور اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ کتنی پرامن، منظم اور عوامی حمایت یافتہ ہو۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی تحریک برائے شہری حقوق، جسے سول رائٹس موومنٹ کہا جاتا ہے انگریزی میں سول نافرمانی ایک بنیادی حکمت عملی تھی جسے انہوں نے بڑی مہارت اور کامیابی سے استعمال کیا۔ ان کا انداز نان وائلنٹ ریزسٹنس یعنی کہ پرامن مزاحمت تھا جو مہاتما گاندھی کے نظریات سے متاثر تھا۔ انہوں نے سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ ہونے والے غیر منصفانہ رویوں کو چیلنج کرنے کے لیے کچھ طریقے اپنائے تھے، جس میں نمبر 1 جو طریقہ تھا وہ تھا پیسفل پروٹیسٹ کا، یعنی کہ پرامن احتجاج کا۔ مارٹن لوتھر کنگ اور ان کے حامیوں نے عوامی مظاہرے کیے جن میں کسی بھی قسم کے تشدد سے واضح طور پر گریز کیا گیا، کوئی تشدد نہیں تھا ان مظاہروں میں۔ 1963 کا واشنگٹن مارچ آن واشنگٹن، اس میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ یہاں مارٹن لوتھر کنگ نے اپنا تاریخی خطاب، جیسے آئی ہیو اے ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ دیا تھا، جو نسل پرستی کے خاتمے اور مساوات کے خواب کا اظہار تھا۔ سول نافرمانی کی ایک اور حکمت عملی معاشی دباؤ ڈالنے کے لیے بوائیکاٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ مونٹگمری بس بوائیکاٹ آپ کو یقینی طور پر یاد ہوگا، جو تھا 1955-56 کا غالباً واقعہ ہے۔ اس کا آغاز روزا پارکس کے واقعے سے ہوا جب انہوں نے سفید فام مسافر کے لیے اپنی نشست چھوڑنے سے انکار کیا۔ مارٹن لوتھر کنگ نے سیاہ فام کمیونٹی سے کہا کہ وہ مونٹگمری کی بس سروس کا استعمال بند کر دیں۔ یہ بوائیکاٹ کی تحریک کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ یہ بوائیکاٹ 381 دن تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے بسوں میں نسلی امتیاز کو غیر آئینی قرار دیا۔ سٹ-انز، ہڑتالیں، دھرنے، انہوں نے عوامی مقامات پر دھرنوں کا سہارا لیا تاکہ نسلی تفریق کو چیلنج کیا جا سکے۔ گرینز بورو سٹیز 1960، سیاہ فام طلبہ نے سفید فاموں کے لیے مخصوص کھانے کے کاؤنٹرز پر بیٹھ کر یہ احتجاج کیا جو پورے ملک میں پھیل گیا۔ مارچ اور جلوس، مارٹن لوتھر کنگ نے مساوات کے حق میں بڑے پیمانے پر مارچز کی قیادت کی۔ سیلما سے مونٹگمری مارچ 1965، سیلما ٹو مونٹگمری مارچ بھی جسے کہا جاتا ہے، یہ مارچ ووٹنگ کے حق کے لیے کیا گیا تھا، جس نے عوام اور حکومت کی توجہ سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر مرکوز کی۔ اس دوران مظاہرین پر پولیس کے حملے، خونی اتوار نے تحریک کو مزید تقویت دی۔ ولنگنس ٹو بی اریسٹڈ، جیل جانے کی قربانی، یہ ایک اور ایلیمنٹ ہوتا ہے سول نافرمانی کا۔ مارٹن لوتھر کنگ نے لوگوں کو یہ سکھایا تھا کہ غیر منصفانہ قوانین کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے جیل جانے سے نہ ڈریں۔ لیٹر فرام برمنگھم جیل، برمنگھم جیل سے خط۔
برمنگم الاباما میں گرفتاری کے بعد انہوں نے یہ مشہور خط لکھا جس میں انہوں نے سول نافرمانی کو اخلاقی ذمہ داری قرار دیا۔ اس دوران میڈیا کا بھی استعمال کیا گیا۔ ٹیلی ویژن پر مظاہرین پر پولیس کے حملے، پانی کی توپوں اور کتوں کے ذریعے کی گئی کارروائیاں دکھائی گئیں جس نے عوام کی ہمدردیاں حاصل کیں اور حکومت پر دباؤ پڑا۔ مارٹن لوتھر کنگ کی حکمت عملی کی اہم خصوصیات میں سے ایک نان وائلنٹ ہونا بھی تھا، عدم تشدد، ہر صورت میں پرامن رہنا اور مخالفین کو مشتعل نہ کرنا۔ ان کا ماننا تھا کہ تشدد سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مورل سپیریورٹی، اخلاقی برتری۔ انہوں نے کہا کہ غیر منصفانہ قوانین کو چیلنج کرنا ہر شہری کا اخلاقی فرض ہے۔ قانونی اور معاشی دباؤ، عدالتوں اور معیشت پر دباؤ ڈالنے کے لیے قانونی طریقے اور بائیکاٹ کا استعمال، عوامی شعور اجاگر کرنا۔ ان کا مقصد عوام کو شعور دینا اور نسلی امتیاز کی غیر اخلاقی پابندیوں کو ظاہر کرنا تھا۔ نتائج کیا ہوئے؟ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی تحریک کی بدولت کئی اہم کامیابی حاصل ہوئیں، جس میں 1964 سول رائٹس ایکٹ، شہری حقوق کا قانون، نسلی امتیاز کو غیر قانونی قرار دیا گیا اس قانون کے تحت۔ 1965 کا ووٹنگ رائٹس ایکٹ سے عوام امریکیوں کو ووٹ دینے کے مساوی حقوق بالآخر ملے۔ مارٹن لوتھر کنگ کی سول نافرمانی کی حکمت عملی پرامن مزاحمت کی ایک مثال ہے، جس نے دنیا کو دکھایا کہ بغیر تشدد کے بھی ظلم کے خلاف جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ ان کی قیادت میں شہری حقوق کی تحریک نے نسلی مساوات کے لیے تاریخی کامیابیاں حاصل کیں۔